اور اس امت کے تعصب اور انتشار اور تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے، اس قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور فرقوں میں تب بٹی ہے جب اس نے قرآن کو چھوڑا اور بازاری مولویوں کے پیچھے چل پڑے۔ جنہوں نے پیسے سٹو تو تقریریں لمبیاں، جن نہ سٹو تو وہاں کرتا میرے آگے بھی حاضری دے دی ہے، اکبر آگے بھی حاضری دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گیری میلر کہتا ہے میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، قرآن جگہ جگہ مجھے پکڑتا رہا، میں دامن جھٹکتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اپنے ذہن کو کیونکہ اندر تعصب تھا نا، آخر کہتا ہے میں سورۃ نحل کی اس آیت پر پہنچا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر یہ 66 ہے، اور اس آیت پر جب میں پہنچا تھا تو سائنٹسٹ ان کے سوچنے کا انداز تو اور ہوتا ہے، ہم تو اس کو پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اے ایت وہابیت کے خلاف دلیلیں تھے، اے ایت سنیوں کے خلاف دلیلیں، ہمارا معیار تو اور ہے نا، ان کا معیار اور تھا۔ اور جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچا نا تو کہتا ہے بس قرآن نے جیسے جفی ڈال دی، زنجیریں ڈال دی میرے پاؤں میں، اور میں یہاں آ کر بالکل بے بس ہو گیا۔ کس بات کی؟ سنیے نا یہ آیت فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تم نے اپنے چھتے بنانے ہیں پہاڑوں پر، درختوں پر، یا کیا ہوتی ہے یہ بیلوں پر بنانا ہے، اور پھر ہم نے اسے کہا ثم کلی من کل ثمرات، تم نے ہر قسم کے پھلوں میں سے رس چوسنا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، ساری زمانے پھر اسلام آباد کے سفر کر، پہاڑوں کے سفر کر، لیکن رات کو پھر اپنے چھتے میں واپس آنا ہے۔ کون ہے جو راستے سمجھانے والا ہے؟ کون ہے؟ یہ قدیر صاحب آپ سیول ایویشن میں پہاڑوں کو راستہ، یہ جو آپ کے جہاز ہوتے ہیں جی پی ایس سے راستہ لیتے ہیں، سگنل سے، تو سگنل ہوتے ہیں آج کل یہ بحری جہاز جو سفر کرتے ہیں نا سمندر میں، جی پی ایس سگنل ہوتے ہیں، اور سگنل تو آج سائنسدانوں نے بنائے ہیں، تیرے رب نے 1400 سال پہلے شہد کی مکھی کو سگنل کیسے دیے؟ وہ راستہ نہیں بھولتی، راستہ نہیں بھولتی۔ اور ہو سکتا ہے یہ پرندے جو اڑتے ہیں واپس اپنی ماں کے گھونسلے میں آتے ہیں، پرندہ اڑتا ہے واپس اپنے بچوں کے گھونسلے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جی پی ایس کا سسٹم بھی انسان نے انہی پرندوں سے سیکھا ہو کہ جب پرندے اپنی جگہ پہ آتے ہیں راستہ نہیں بھولتے، تو انسان بھی تو آ سکتا ہے، راستہ سمجھ سکتا ہے۔ تو گیری میلر کہتا ہے کہ جب میں اس آیت پہ پہنچانا کہ رب نے کہا کہ شہد کی مکھی کو کہ تو نے پہاڑوں پہ گھر بنا، درختوں پہ گھر بنا، پھلوں کا رزق چن، پھر سیر و سیاحت کر، جتھے مرضی یا پھر لیکن گندگی تے نہیں جانا، اور اپنے گھر مڑ کے آنا ہے۔ اور اللہ نے یہاں مؤنث مکھی کا ذکر کیا ہے، مذکر کا نہیں کیا، اور یہ 1450 سال پہلے مکہ میں نہ کوئی لیبارٹری، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی میکروسکوپ، کچھ بھی نہیں تھا، اور سائنسدانوں نے 1637 عیسوی میں سائنسدانوں کو پتا چلا کہ شہد کی مکھیوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ کتنے سال بنتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب، گیلانی صاحب؟ اب کیا ہے 2026 ہے ابھی، تو 400 سال تقریباً بنتے، تقریباً 400 سال پہلے سائنسدانوں کو پتا چلا کہ شہد کی مکھیوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے جو دنیا کو قرآن پہنچایا، میرے پیغمبر نے مکہ کی زمین پہ بیٹھ کے سنایا، تو لوگوں اگر قرآن رب کا کلام نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کا پیغمبر نہیں، وحی نہیں آتی، تو پھر قرآن نے یہ کیسے بتایا اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے دنیا کو کیسے سمجھایا؟ گویا قرآن بھی سچا، رب کا پیغام بھی سچا، اور محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت بھی سچی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی، یہ آیت
سورہ النحل کی 66ویں نمبر آیت ہے.